بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا۔ یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے ان صحابی کا اسم مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ سوال ہے حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے وہ فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔
سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ سوال ہے عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ سوال ہے کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا نام یوسف تھا۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟
حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تورات کس زبان میں تھی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا تھا؟ جواب ہے صبح کے وقت۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے 3 سال تک۔ سوال ہے، روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے، ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے، شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے، کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟
جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کہ صحابی نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ کس شخص کے میت کے قریب آنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ حالت جنابت والا۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ سوال ہے جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس چیز میں بٹھا کر ڈالا گیا اور وہ آلہ کس نے سکھایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گوپیا میں بٹھا کر ڈالا گیا اور یہ عمل شیطان نے سکھایا تھا، اس لیے جب قوم نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور پھر آگ میں ڈالنے کے لیے باہر لائے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے آگ کے قریب آنا دشوار تھا۔ اسی وقت شیطان آیا اور اس نے ان کو گوپیا بنانا سکھلایا۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کن نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ سوال ہے عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عرب کے 3 طرف سمندر ہے اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟
جواب ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال ہے کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ روزے داروں کے لیے